Dear students, today we are going to study poem number 16, and the title of the poem is God's Attributes. Gods का मतलब होता है अल्लाह ताला की, और attributes का मतलब होता है सिफात। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के सिफाती नाम जो हैं वो 99 नाम है। अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, तो अल्लाह ताला की मुख्तलिफ सिफात हैं। तो गॉड एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है अल्लाह ताला की सिफात। एंड दिस इज़ रिटन बाय जलालुद्दीन रूमी। बेसिकली तो ये जलालुद्दीन रूमी ने ये लिखी थी, बट इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय डॉक्टर निकलसन। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम। गॉड कॉल्स हिमसेल्फ सीइंग टू द एंड दैट। गॉड का मतलब अल्लाह ताला कॉल्स हिमसेल्फ, अपने आप को कहता है सीइंग। सीइंग का मतलब देखने वाला, जैसे अरबी में बसीर कहते हैं। टू द एंड दैट, ताकि। तो पोइट कहता है कि अल्लाह ताला खुद को बसीर कहता है, यानी देखने वाला, इस मकसद के लिए कि हिज आई मे स्केयर यू फ्रॉम सिनिंग। हिज आइज, उसकी आंखें, मे स्केयर, तुम्हें डराएं किस चीज़ से? फ्राम सिनिंग, गुनाह करने से। सिन का मतलब गुनाह, और सिनिंग का मतलब गुनाह करने से, ताकि तुम अल्लाह ताला की निगाहों के खौफ से तुम गुनाह से बच जाओ। तो अल्लाह ताला चूँकि देख रहा है, बसीर है, तो इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि मैं देख रहा हूँ ताकि तुम गुनाह से बच जाओ। गॉड कॉल्स हिमसेल्फ हियरिंग टू द एंड दैट। अल्लाह ताला अपने आप को सुनने वाला कहते हैं। हियरिंग का मतलब सुनने वाला, और अरबी में कहते हैं समी। ताकि, टू द एंड दैट का मतलब होता है ताकि। अल्लाह ताला अपने आप को समी कहता है, ताकि यू मे क्लोज योर लिप्स अगेंस्ट फाउल डिस्कोर्स। ताकि क्लोज का मतलब होता है तो बंद करना, योर लिप्स, अपने होंठ, यानी अपनी ज़बान जहाँ मुराद है। अगेंस्ट का मतलब है खिलाफ। फाउल का मतलब होता है बेहुदा बात, और डिस्कोर्स का मतलब बातचीत, गुफ्तगू। ताकि तुम बेहुदा गुफ्तगू से अपने लब बंद रख सको, यानी अपनी ज़बान बंद रख सको। क्योंकि अल्लाह ताला सुन रहा है, तो इसलिए हम इस डर से अपनी ज़बान को बेहुदा गुफ्तगू से चाहते हैं कि ना करें, बंद रखें अपनी ज़बान। गॉड कॉल्स हिमसेल्फ नॉइंग टू द एंड दैट। अल्लाह ताला अपने आप को कहता है कि मैं जानने वाला हूँ। नॉइंग का मतलब जानने वाला, और अरबी में कहते हैं अलीम, इल्म वाला। टू द एंड दैट, ताकि यू मे बी अफ्रेड ऑफ हिम टू प्लॉट एन ईवल। ताकि तुम डरो उससे। अफ्रेड का मतलब है डरो, प्लॉट का मतलब होता है मंसूबा बनाना, ईवल का मतलब बुराई। अल्लाह ताला अपने आप को अलीम कहता है कि मेरे इल्म में हर चीज़ है, ताकि तुम किसी भी बुराई का मंसूबा बनाने से पहले डर जाओ। These are not mere accidental names of God. ये जो अल्लाह ताला के नाम हैं, ये सिर्फ हादसाती कोई नाम नहीं है। मेयर का मतलब है सिर्फ, एक्सीडेंटल का मतलब है हादसाती। यानी पोइट कहता है कि ये जो नाम अल्लाह ताला ने अपने आप को दिए हैं, तो ये कोई हादसाती तौर पर नहीं दिए हैं। एज अ नेग्रो में बी कॉल्ड कैम्फर। जैसा कि हम एक नेग्रो यानी हबशी को हम काफूर कह सकते हैं। तो काफूर का मतलब, कैम्फर का मतलब काफूर। काफूर सफ़ेद रंग का होता है। नेग्रो का मतलब हबशी, तो हबशी काले रंग का होता है, और कैम्फर जो है यानी काफूर, वो सफ़ेद रंग का होता है। तो जिस तरह हम एक हबशी को हादसाती तौर पर गलती से या किसी भी तरीके से कैम्फर यानी काफूर यानी उसको सफ़ेद रंग, गोरा चिट्टा कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के जो नेम है वो हादसाती तौर पर इस तरह के नहीं हैं, उनका ख़ास एक मकसद है। सो आर दीज नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम गॉड्स एट्रीब्यूट्स। तो इसलिए दीज नेम्स, ये जो नाम हैं, डिराइव्ड, अखज़ किए गए हैं किससे? गॉड्स एट्रीब्यूट्स, अल्लाह ताला की सिफ़ात से। तो पोइट कहता है कि ये जो नाम हैं, ये जो 3 नाम लिए हैं,
سمیع، بصیر اور علیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے اخذ کیے گئے ہیں. اینڈ ناٹ میئر وین ٹائٹلز آف دا فرسٹ کاز. میئر کا مطلب ہے محض یعنی صرف، وین کا مطلب بے مقصد، ٹائٹل کا مطلب خطاب، فرسٹ کاز کا مطلب ہے خالق کل. تو یہ جو خالق کائنات کے ذاتی نام کے محض بے مقصد خطابات نہیں ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہیں استغفر اللہ، یہ کوئی بے مقصد خطابات نہیں ہیں، ان کے خاص مقصد ہے. لیٹ اس کم ٹو دی ایکسرسائزز. تو ایکسرسائز میں ایم سی کیوز نہیں ہیں، کوشچنز آنسرز ہیں. تو کوشچن نمبر 1، ہاؤ مینی ایٹریبیوٹس آر مینشنڈ ان دا پوئم. اس پوئم میں، اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے 3 attributes of God are mentioned in the poem. اس پوئم میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں. They are that God is the knowing, the seeing and the hearing. اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ the knowing یعنی کہ علیم ہیں، جاننے والے ہیں، the seeing دیکھ رہے ہیں یعنی بصیر ہیں، and the hearing اور سننے والے ہیں یعنی سمیع ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی 3 صفات اس نظم میں بیان کی گئی ہیں. کون کون سی؟ علیم، بصیر اور سمیع. What makes one scared of sinning. کیا چیز ہے جو ہمیں گناہ کرنے سے ڈراتی ہے؟ scared کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا. تو کون سی چیز ہے جو کسی شخص کو گناہ کرنے سے ڈراتی ہے؟ The thought that God is the seeing makes one scared of sinning. The thought یہ سوچ، یہ خیال کہ God is the seeing کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. makes one scared of sinning. تو یہ کسی بھی شخص کو گناہ کرنے سے ڈرا دیتی ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. What are the effects of attributes of God. اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہماری زندگی پر، ہماری زندگی پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے؟ افیکٹ کا مطلب اثرات. The attributes of God are effective for character building. اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں یہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت ہی افیکٹو ہیں، بہت ہی مؤثر ہیں. These prevent us from sinning. یہ ہمیں بچاتے ہیں گناہ کرنے سے. پریونٹ کا مطلب بچانا. تو جب ہم گناہ کرنے سے بچ جائیں گے تو یقیناً ہمارا کریکٹر جو ہے وہ مضبوط ہوگا، کردار اچھا ہوگا. نیکسٹ کوشچن، مینشن 3 more attributes of God. پوئم میں جو 3 بیان کیے گئے ایٹریبیوٹس، ان کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ 3 اور ایٹریبیوٹس جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ بیان کریں. Other attributes of God are the gracious, the merciful, the forgiving. اللہ تعالیٰ کی مزید اور جو صفات ہیں وہ ہیں گریشیس. گریشیس کا مطلب ہوتا ہے رحمان. دی مرسیفل، مرسیفل کا مطلب ہے رحیم. دی فارگیونگ کا مطلب غفور. تو اللہ تعالیٰ کی اور جو صفات ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ رحمان، رحیم اور غفور، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفات ہیں. نیکسٹ کوشچن، ہاؤ ڈو دیز ایٹریبیوٹس ہیلپ ان ریفائننگ دی کریکٹر آف اے پرسن. آدمی کے کردار کو سنوارنے میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کس طرح معاون ہوتی ہیں؟ ریفائننگ کا مطلب ہوتا ہے سنوارنا، مزید بہتر کرنا. کریکٹر کا مطلب کردار. دی ایٹریبیوٹس آف گاڈ آر افیکٹو فار کریکٹر بلڈنگ. یہ وہی آنسر ہے جو پہلے آ چکا ہے، لیکن یہاں بھی یہ فٹ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت ہی مؤثر ہیں. دیز پریونٹ اس فرام سننگ. یہ ہمیں گناہ کرنے سے یہ صفات بچاتی ہیں. نیکسٹ کوشچن،
Do you think these attributes of God are remembered and kept in mind by us in our daily routine work? کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہم اپنے روز مرہ کے کاموں میں یاد رکھتے ہیں اور ذہن میں رکھتے ہیں؟ ڈیلی روٹین ورک کا مطلب ہے روز مرہ کے جو کام ہوتے ہیں، جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں اور ہم ان کو یاد رکھتے ہیں؟ نو، نہیں، موسٹلی، زیادہ تر دیز ایٹریبیوٹس آف گاڈ آر ناٹ ریممبرڈ اینڈ کیپٹ ان مائنڈ بائی اس ان آور ڈیلی روٹین ورک. نہیں، زیادہ تر یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ہم اپنے ذہن میں نہیں رکھتے، ان کو یاد نہیں کرتے جب ہم اپنا ڈیلی روٹین ورک روزمرہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہی کمٹ سینز، کمٹ کا مطلب ہوتا ہے کر بیٹھنا، سینز کا مطلب گناہ، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن سے یہ تینوں صفات نکل جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے اور سمیع بھی ہے. واٹ از دا مین آئیڈیا، میسج، تھیم آف دا پوئم؟ تو اگر آ جائے واٹ از دا مین آئیڈیا کہ اس کا مین آئیڈیا کیا ہے، تب بھی یہی آنسر چلے گا. واٹ از دا میسج، اس کا پیغام کیا ہے، تب بھی یہی. اور واٹ از دا تھیم آف دا پوئم کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے اس پوئم کا، تو تب بھی یہی آنسر چلے گا. تو کیا آنسر ہے اس کا؟ دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ آر افیکٹو فار کریکٹر بلڈنگ. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ کردار سازی کے لیے بہت ہی مؤثر ہیں. دیز پریونٹ اس فرام سننگ، یہ ہمیں گناہ کرنے سے بچاتی ہیں، یہ صفات ہمیں گناہ کرنے سے روک لیتی ہیں. کوشچن نمبر 7، میک پیئرز آف ورڈز. ہم نے پیئر آف ورڈز بنانے ہیں سملر ان ساؤنڈ، جن کی ساؤنڈ جو ہے وہ ایک جیسی ہے. تو ایگزامپل گیون ہے ویٹ، ویٹ، ویٹ کا مطلب انتظار کرنا اور دوسرا ویٹ کا مطلب وزن. تو یہاں کچھ ورڈز دیے گئے ہیں تو ان کو آلریڈی میں نے ارینج کر دیا ہے. تو اینڈ، بینڈ، اسکیئر، ڈیئر، مے، ڈے، وین، کرین، لپس، سپ، میئر، شیئر، ٹاک، واک، that, bat. Thanks for watching my video.